تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پیدا کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو درست کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اصلاح کے مقابلے میں فساد، اور فساد کا الٹا اصلاح، اور اصلاح کا الٹا فساد ہے۔ جیسے رات کا الٹا دن اور دن کا الٹا رات ہے، بالکل۔ تو اصلاح معاشرہ یعنی کسی بھی بگڑے ہوئے، کسی بھی فساد میں ڈوبے ہوئے سماج کو، معاشرے کو درست کرنا، صحیح کرنا، یہ اصلاح معاشرہ، اصلاح کہلاتا ہے۔ اور معاشرہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عاشرہ یعاشر معاشرتاً، یہ ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ زندگی گزارنے کو معاشرت کہتے ہیں، جس جگہ ہے اور جس جو ماحول ہوتا ہے اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کی جگہ، زندگی گزارنے کا موقع اور محل کہہ لیں، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ مطلب معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد ہو اس کو درست کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاشرہ بنایا ہے۔ پہلے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں، اللہ نے سب سے پہلے زمین اور آسمان کو، یہ تمام سب چیزیں جب بنائی تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کو کیسے آباد کیا جائے، تو اس رب نے انسان کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہاں پر جو بات اللہ نے فرمائی کہ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس مالک سے، اپنے اس رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جان سے، ایک نفس سے، ایک روح سے پیدا فرمایا، اور پھر اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ معاشرہ ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ بنتا کس سے؟ معاشرہ ایک مرد اور ایک عورت سے بنتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے معاشرہ، ایک مرد اور ایک عورت سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، سماج بنتا ہے۔ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اولاد، نسل پیدا فرماتا ہے، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ان سے نسل، پھر ان سے نسل۔ اس طرح سے ایک میاں اور بیوی جب ملتے ہیں تو گویا کہ اس طرح سے ایک خاندان کی داغ و بیل ڈالی جاتی ہے، بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ ایک عمارت کی دو اینٹیں ہیں، مرد اور عورت۔ اگر یہ خالی مرد ہو تو معاشرہ نہیں ہوتا، خالی عورتیں ہوں تو بھی معاشرہ نہیں قائم ہوتا۔ معاشرہ قائم ہوتا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی دیکھیں حکمت دیکھیں آپ۔ اسی لیے دنیا والوں کو اللہ نے متنبہ کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، تم کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی بھی قوم، کسی بھی زبان اور کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل کے ہو، امریکن ہو کہ چائنیز ہو کہ جاپانی ہو کہ تم انڈین ہو کہ تم پاکستانی ہو کہ تم بنگلہ دیشی ہو کہ تم فلپینی ہو، تم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آپ اور ہم اس جان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور انہیں جنت کے اندر رکھا، میاں بیوی کو۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوئی کہ اس ملک کی، اس دنیا کی تعمیر ہو، اس دنیا کے اندر نسل بڑھے اور ہمارے عبادت کرنے والے بندوں کی کثرت ہو، تو ان دونوں کو اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے اتارا۔ پہلے آسمان، زمین، چاند، سورج سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا، پیڑوں سے
پودوں سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، سب جب دنیا مکمل کر دی اللہ رب العزت نے، تو حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دونوں کو اس دنیا کے اندر اتارا، اور ان دونوں کے ذریعے سے پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ تو گویا ہماری ماں اور ہم سب کے باپ ایک ہیں، بابا آدم اور اماں حوا۔ یہاں آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، بہت ساری مصلحتیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں۔ نمبر ایک، یہ اسلام کہتا ہے، یہ قانون یا یہ بات جو ہے یہ اسلام کی بات ہے۔ کسی دین اور دھرم میں موجود ہو وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اسلام نے یہ ہم کو تعلیم دی، دنیا والوں کو اس حقیقت سے روشناس کرایا اور یہ بات بتائی کہ تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد، یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہاں اسلام نے وہ تمام جڑوں کو ختم کر دیا جو ذات اور پاک کی بنیاد کے اوپر سماج اور معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ تو شیخ ہے، تو سید ہے، تو مغل ہے، تو پٹھان ہے، تو انصاری ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو نداب ہے، تو لوہار ہے، تو بڑھئی ہے، تو فلانا ہے، تو مچھیرا ہے، تو یعنی پیشوں کے نام سے ذات اور پاک کی تقسیم ہو گئی۔ حالانکہ پیشے نہ ہوں، اگر کوئی آدمی کوئی پیشہ اختیار نہ کرے، درزی کپڑا نہ سلے، اگر لوہار لوہے کو صفا کر کے اوزار نہ بنائے، بڑھئی اگر اپنے ہتھیار کے ذریعے سے دروازے، کھڑکیاں، چارپائیاں، کرسیاں، لکڑی کے جو سامان نہ بنائے، اگر کپڑا بننے والا روئی کاٹ کر کے کپڑا نہ بنے، کھیت والا اگر کسان کھیت نہ جوتے، بیج نہ، تو آخر بتاؤ یہ دنیا کیسے چلے گی؟ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ، سب برابر ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اللہ کے رسول بھی آدم کی اولاد ہے، اماں حوا کے بیٹے، اللہ کے نبی بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الرجال، میں آدم کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو سارے آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم وآدم من تراب۔ کہ لوگوں کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی مقام اور فضیلت نہیں، اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی رتبہ اور اس کا مقام اور مرتبہ نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے۔ یہ فخر، یہ مباحات اور یہ غرور، یہ تکبر کہ میں فلانی ذات کا، وہ فلانی ذات کا، میں اس سے بڑا، میں اس سے چھوٹا، یہ اسلام کے اندر یہاں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب یہ معلوم ہوا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ یہاں اس بات کا بھی خلاصہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم، ایک تو عام حکم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور اس دنیا کے اندر جو خیر و برکات ہیں اسی سے مانگے، اسی سے طلب کرے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنانے والا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مالک الملک وہی ہے جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تختے دار پر کھڑا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذرہ بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے آفتاب بنا دیتا ہے۔ ساری خیر اور بھلائیوں کی کنجیاں اسی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی۔ دوسرا سبب ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا، جو معاشرہ اللہ نے بنایا ہے، اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو ترقی دینا، آگے بڑھانا، اس کو صحیح رکھنا، اس کو درست رکھنا، اس کو اللہ رب العزت کے غلامی اور اس کی بندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار رکھنا، یہ سبب ہے دنیا کو آباد کرنا۔ اس دنیا کو آباد کرنا، جنگل کو، بیابان کو کاٹ پیٹ کر گھر بار، آل اولاد، کھانے پینے کے، روزی کے وسائل جو بھی ذرائع ہیں
ان سب کو استعمال کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا ہے. تو کھیتی کرنا بھی اللہ کی منشا ہے. جناب علی کوئی بھی کام کرنا، نوکری کرنا، کھیتی کرنا، باڑی کرنا، جو بھی ہے سب اللہ کی منشا اور سب اللہ کی وہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور بازار میں بیچتا. دھوپ ہے، پسینے سے خرابور ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کو دیکھو، دنیا بٹورنے کے اندر لگا ہوا ہے، صرف دنیا صرف دنیا. جا کے جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاتا ہے اور جا کے بازار میں بیچتا چند ٹکوں کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم وہ اپنے ہاتھ کی کمائی جو کھا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا اپنی آل اولاد کے لیے وہ جو جد و جہد کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب میں شمار ہوتا ہے. تم جو کھیتیاں کرتے ہو بس اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی غلامی کے ساتھ، یہ ہونا ضروری. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ ایک معاشرہ بنایا جائے اور اس معاشرے کو ایک بہترین شکل و صورت میں چلایا جائے. اب میں آپ کو اور آگے تیسرا اسٹیپ بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو جب بنیاد بنایا تو اس کو ایک دوسرے کا ہمراز ہونے کے لیے، شریک زندگی بننے کے لیے، لائف پارٹنر جسے بیوی بننے کے لیے، ایسے نہیں کہ اپنی من مانی جیسے چاہو تم کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ کہیں بھی اور شادی کر لو، بچے پیدا ہوں، مذاق مذاق میں شادی ہو جائے، مذاق مذاق میں بچے پیدا ہوں اور لوگ کہیں یہ کیا مذاق ہے. ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک بہترین نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا. اور ایک بات اور سمجھو میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، غور سے کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات، یہ جو ہم کچھ بھی یہاں ہلچل دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ایک ریت کا ذرہ بھی کوئی ٹچ سے مس نہیں کر سکتا. کوئی کتنا بھی بھوے گھر بنا لے اور بھوے نام کا کوئی کتنا بھی اپنا عبادت گاہ بنا لے، یہاں سے وہ ٹیں ہو کر کے جائے گا تو ایک مٹی کا ذرہ بھی وہ لے کے نہیں جا سکتا ہے. اللہ اس کا مالک ہے. کون ہے؟ اس دنیا پہ ناچ لو، گا لو، کھا لو، پی لو، جو بھی چاہے کر لو تم، بس وہ اسی حد تک ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کو بنایا، کہا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے. ایک دن آئے گا سب ختم، تم ختم اور تمہاری آنکھ بند تو سب کچھ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ بہن، سب ختم ہو جائے. تو یہ سسٹم اللہ نے بنایا. چاند ایک سسٹم سے چل رہا ہے، آسمان ایک سسٹم سے قائم و دائم ہے، زمین ایک سسٹم سے کھڑی ہوئی ہے. اس زمین کو کوئی ادھر سے ادھر ہلا سکتا ہے؟ بولو، کوئی نہیں ہلا سکتا. اس زمین کو کھود کھود کر کے اپنے گھر میں کوئی لے جا کے پاٹ لے اور گھر کو اونچا کر لے، کتنا زمین کو وہ کھودے گا اور کتنا وہ کر سکتا ہے؟ پوری زمین کھود سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو تکبر کرتے نا، گھمنڈ، پیسوں پر یا رنگ پر یا حسن پر یا نسل پر یا ذات یا پات پر یا قبیلے اور خاندان پر غرور کرتے، تکبر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ لقمان کے اندر، سورہ لقمان ہے غالباً، کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کس بات پہ کر رہا ہے؟ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا اونچا ہو سکتا ہے جو آسمان کی بلندی کو چھو لے. نہ تو آسمان کو چھو سکتا، نہ تو پہاڑ کو چھو سکتا ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. تو پھر کس چیز کے اوپر غرور؟ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسانوں، تم کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ تم کس چیز پر غرور کر رہے ہو؟ اپنے رب سے تم کس چیز پر غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو؟ آج بہت سارے ہمارے ملک کے اندر بد نصیب ہیں اور یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہم لوگوں کی کمی ہے، ورنہ وہ غلطی نہیں ہوتی تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کی اصلاح کے لیے اسلام کو جو بنایا ہے اور اسلام دیا ہے، ہم نے اس اسلام کی قدر و قیمت کھو دی اور اس دنیا کی حطام، یہ خش و خاشاک، یہ کیڑے مکوڑے، یہ جو مٹیاں ہیں، گرد و غبار بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان کی حیثیت سے ہم اس لیے اس دنیا میں آئے کہ ہم دنیا کے اندر اصلاح کریں، دنیا کو صحیح کریں.
اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کا تمغہ اور میڈل عطا فرمایا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، امت یعنی قوم، بہترین اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر یقین دو، ایمان لا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی اصلاح کریں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پیتل اور تانبے اور مٹی اور پتھر کو تراش کر اپنا خود خدا بنا رہے ہیں، خود اس کی پرتشٹھا کر رہے ہیں، پران پرتشٹھا کے نام پر۔ ابھی کل آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر جو سیکولر ہیں، یہ ہمارا دیش، ہمارا ملک سیکولر ہے، سیکولر مطلب بے دین ہے، لیکن نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامی تھے، چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے۔ جناب علی، ہمارے شہر کے بچے سبھی یتیم نہ تھے، کھلونے والے کیوں اپنی دکان چھوڑ گئے والی بات ہے۔ پرتشٹھا کے نام پر پران پرتشٹھا، پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پران پرتشٹھا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر پران ڈالنا، پران سمجھتے ہو نا، جان ڈالنا، کسی چیز کے اندر جان ڈالنا۔ تو اب ہمارے بھارت کے وزیر اعظم پورے بھارت میں جان ڈال چکے۔ اب ان کا ایک کمال کل یہ بھی تھا کہ وہ پتھروں سے یا پیتل سے یا تانبے سے یا مراد آباد کے کسی مسلمان نے اس کو بنایا تھا، اس کو مورتی کو بنایا تھا، اور اس کو کسی خاص شخصیت کا نام دے کر کے اس کے اندر کسی جگہ بٹھا کر پران انہوں نے ڈالا۔ انہوں نے کیا ڈالا؟ پران پرتشٹھا کہتے ہیں کسی نسب کی ہوئی بٹھائی ہوئی چیز کے اندر پران ڈالنا۔ تو ہمارے دیش کے وزیر اعظم نے اس کے اندر پران ڈالا۔ وہ مردہ تھے، بے جان تھے، کہیں اور تھے، کسی معمل کارخانے میں تھے، بن رہے تھے، پھر وہاں سے لائے گئے، پھر اس کے اندر پران ڈالی گئی۔ تو ہم نے کہا بھائی پران ڈالنے والا بڑا ہوتا ہے یا جس کے اندر پران ڈالی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ تو اب اس دیش میں ہمارے پردھان منتری جی جو ہیں، اب وہ بھگوان، اب وہ جو ہے پران ڈالنے والے ہو گئے، پورے بھارت میں پران ڈال دیا، ہمیں بھارت بن گیا، جگت گرو ہو گیا ہمارا بھارت۔ اب وہی ایک چیز باقی تھی، وہ بھی کل وجود پذیر آ گئی، لوگوں نے تالیاں بجائیں، خوشیاں منائیں۔ بہرحال وہ ان کا مذہب ہے، وہ ان کا دھرم ہے، کوئی بات نہیں۔ میں یہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل کا تعارف، اللہ رب العزت اور ان کو ان کے مالک کا تعارف نہیں کروایا۔ 140 کروڑ کی یہ ہندوستان کی آبادی دنیا کی اس وقت پہلی آبادی، پہلا ملک بن چکا ہے، لیکن آج ہم 20 کروڑ مسلمان یہاں رہ کر کے بھی ہم نے اپنے دیش واسیوں کو، دیش کے لوگوں کو، ان کی بھاشاؤں میں، ان کی زبانوں میں، ہم نے اپنے اس اسلام کو جو اللہ نے ہمیں دیا، اس نعمت سے ان بیچاروں کو ہم نے سرفراز نہیں کیا، ہم نے اس نعمت کا تعارف ان تک نہیں کروایا۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کی آخری سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہالت کی آخری سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن ہمارے یہاں نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ ہم شادیوں پر، بیاہوں پر، ہم جناب علی کھانے پر، پینے پر، سجنے پر، سنورنے پر، ابھی ڈاکٹر صاحب عبدالسلام صاحب بتائے موبائلوں پر کون سا نام لے رہے تھے، اب وہ تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم ہے، ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں ہم جناب علی۔ یہ تمام سب چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تعلیم اور تربیت جو ہمارا سر امتیاز ہے، جو ہماری شان ہے، جو آسمان و زمین اور ہم کو پیدا کرنے والے نے جو پہلی وحی ہم کو اقرا یہ پہلا لفظ تھا، پہلا کلمہ تھا جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کو اتارا تھا، آج اس کلمے اقرا سے ہم بھی پڑھو، اس سے ہم بھی ناواقف ہیں، ہماری نسلیں بھی ناواقف، ہماری یہ ماں بہنوں کی جو بھیڑ ہے جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا، جنہیں ہم نے صرف چولہا برتن تک رکھا، جنہیں ہم نے جھاڑو برتن اور کھیتوں میں اور اپنے ساتھ پیچھے کام کرنے تک محدود رکھا، اور ان کی نہ عزت کی، نہ ان کی تقریم کی، پیر کی جوتی جن کو ہم نے سمجھا، آج وہ بھی ایک طبقہ جہالت کے آخری دلدلوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت کی آواز ہے، یہ تمام سب چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اگر آپ
اپنے بچوں کو، آپ خود بھی اپنی آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو علم سے اگر آپ نے روشناس نہیں کرایا، تعلیم کی طرف اگر آپ نے دھیان نہ دیا، آپ نے اپنی بستی میں کالج یونیورسٹیز نہ بنائے، مدارس کا انتظام نہ کیا، مکاتب کا انتظام نہ کیا، تو یاد رکھیے کہ آج آپ نے یہ بھی سنا ہوگا فیس بک کے، حالانکہ میں ان تمام سب چیزوں کو نہ دیکھتا ہوں، اور دیکھتا بھی ہوں تو میں نے جھوٹ سمجھتا ہوں، یہ سب چیزیں الٹی چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے نام پر کچھ لوگوں کے نام مسلمان رکھ کر کے ان کو شو پیس کی طرح سے میڈیا میں ظاہر کیا جاتا ہے، یہ دیکھو جبے قبے والے، یہ بھی مولانا ہیں، یہ بھی حضرت ہیں، یہ محترمہ برقع پہنے ہوئے ہیں، جتنی بھکارن ہیں اگر ان کے برقعے اتار کے دیکھو اس میں 99% غیر مسلم عورتیں نظر آئیں گی، مسلم عورتیں ایک بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ سب شو کرایا جاتا ہے کہ مسلمان بھکاری ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان کل باقاعدے اجودھیا کے اندر نقاب پوش بھی جا رہی ہیں، اور جناب مسلمانوں کے نام یہ جو آج ناچنے گانے والے طوائفیں اور ناچنے گانے والے جو بھاڑ ہوتے ہیں، بھاڑ ہمارے یہاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میرا کہ وہ بھاڑ جو پہلے ناچ وہ ہوتے تھے نا، تو بھاڑ بنتے تھے، ناچتے تھے، آج ان کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ جو زیرو تھے وہ ہیرو ہو گئے، اور جو ہیرو تھے وہ آج زیرو ہو گئے۔ ہماری تمہاری جیبوں پر چمکتی ہوئی کاروں میں جا رہے ہیں وہ، حالانکہ وہ ناچنے گانے کی کوئی اہمیت سماج اور معاشرے کے اندر نہیں تھی۔ یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے جو لوگوں کو ہنسانے اور ان کے دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کے لیے ناچ گانے سے پیدا کرتے تھے۔ ان کی کوئی وقت آج سے 40 سال پہلے اس سماج میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے اس میڈیا کو کام میں لا کر آج دیکھیے، آج وہ دنیا کے سب سے بڑے کیا کہتے ہیں ہیرو بن گئے، ہیروئنیں بن گئی۔ آج لوگ ان کی نقالیاں کر رہے ہیں، آپ جو جوتے پہن رہے ہیں، جو آپ کپڑے پہن رہے ہیں، جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، انہی کے اپنے ایڈورٹائز پر اور انہی کے اپنے آپ اس پر مشن کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ بھی شر ہے، لیکن اس نے استعمال کیا اس دنیا کے وسائل کو تو وہ کامیاب ہوئے، اور ہم بیٹھ کر کے ٹک دیدم کبھی کیا ہے والی حرکت کرتے رہے، ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو اس دنیا کی اصلاح کے لیے آئے، اللہ کی پہچان ان تک پہنچانے کے لیے، 140 کروڑ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہم اللہ کا پیغام، اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف کہ اللہ کون ہے بتانے کے لیے، آج ہمیں خود پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا مفہوم کیا ہے، نہ ہمیں پتہ، نہ ہماری بیوی اور بچوں کو پتہ۔ ہاں یہ معلوم ہے ہم کو کہ اتنا جہیز لینا چاہیے، اتنا سامان آنا چاہیے، اتنی صوفے آنے چاہیے، اتنی کرسیاں آنی چاہیے، اتنے لاکھ میں ہمارا بیٹا بک رہا ہے، اتنے لاکھ میں عورت والے کو الو بنانا ہے۔ سماج کے اندر جتنے بھی فتنے اور بگاڑ کی چیزیں ہیں، ہمیں ان سب کا پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو اس سماج کو کیسے سدھارا جائے، کیسے اس کی اصلاح ہو، اس کا ہم کو پتہ نہیں۔ اس لیے یہ مجلسیں بنائی جاتی ہیں، یہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سکون و اطمینان کے ساتھ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میں درد دل آپ سے عرض کر رہا ہوں، رب کی قسم ہے نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم آج اپنے اتنے بڑے بڑے لیڈروں کو یہ نہ بتا سکے کہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں جو بے جان ہیں، آپ اس میں جان کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ تو خود بے جان تھے، پیدا کرنے والا تو آپ کا کون تھا؟ اس نے پیدا کیا، وہ الذی، اسی رب نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اسی رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری بہترین قد و قامت بنائی، تم خود سے نہیں پیدا ہوئے۔ آج تم پیدا مخلوق ہو کر اپنے معبود کو پیدا کر رہے ہو، مخلوق ہو کر اپنا معبود، اپنا اللہ بنا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، پھر اس میں پران پر تکھیڑا کر رہے ہو۔ لفظ بھی اتنا بھاری اور اتنا بھرکم اور اتنا سخت لایا کہ شاید سنسکرت کے بڑے بڑے ودوانوں کو بھی پتہ نہ چلا ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ تم کسی بھی کونے سے بھی بولو گے، کہیں سے بھی بولو گے، اللہ کے نبی کے ماننے والے، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے، نبی کی امت میں ایسے بندے اللہ کے موجود ہیں جو اردو کی سردو اور ہندی کی چندی کر کے عوام کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ وقت کی آواز ہے کہ ان ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے، ہم کیا بتائیں؟ آپ کچھ سمجھدار ہیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے اندر پرمن ڈال کر، اچھا یہاں ایک بات اور میں بتاؤں، یہاں کچھ چیزیں بھی ہم کو سمجھنی ہیں اللہ کے تعلق سے۔
پہلے ہم کو اللہ کے تعلق سے سمجھنا ہے. معاشرہ جو بنتا ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقنا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، اپنے رب سے ڈرو. اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اللہ سے ڈرو. لفظ اللہ سے بہت سارے لوگوں کو دشمنی، اللہ کو گالی دیتے، بلکہ کہتے ہیں تمہارے اللہ نے کیا کیا، تمہارے اللہ نے کیا کیا، تمہارے اللہ. ارے اللہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے. اللہ کس کا ہے؟ اللہ سب کا ہے. اللہ سب کا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ سب کا ہے، اللہ پر الف لام لگا ہوا ہے تو اللہ ہے، اور وہی الف لام ہٹا تو الہ ہو جاتا ہے. الہ مانے کئی معبود. الہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کئی معبود. کئی معبود، 1 2 36 کروڑ 37 کروڑ 10 کروڑ نہیں 1000 کروڑ. اسی وجہ سے کل پرسوں میری بات ایک یہ ہو رہی تھی کہ یار بولے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے سوچی. میں نے کہا نہیں، اسی دماغ میں آیا. الہ آباد ایک شہر یو پی کے اندر ہے کہ نہیں. ہمارے یو پی کے مکھ منتری جی نے اس کا نام پریاگ راج رکھا. ہم نے کہا یار ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، بڑے احمق لوگ ہیں مسلمان. مکھ منتری جی کو اگر الہ آباد کا معنی بتلا دیتے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مکھ منتری جی کبھی پریاگ راج نہ بدلتے نام. یہاں ہماری کمی. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یار مسلمان ایک اللہ مانتا ہے، ایک اللہ، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ کوئی 3 مانتا ہے، کوئی 4 مانتا ہے، کوئی 10 مانتا ہے، کوئی 33 کروڑ مانتا ہے کہ نہیں؟ 33 یا 36 کروڑ. تو وہ سب تو الہ ہوئے نا. اور اس شہر کو الہ آباد یعنی معبودوں کا شہر، معبودوں کا. اور حقیقت بھی ہے کہ وہاں پر گنگا بھی آتی ہے، جمنا بھی، سرسوتی بھی آتی ہے. تینوں ندیاں وہاں اکٹھا ہوتی ہیں. اور سال میں جو وہاں میلہ لگتا ہے اس میلے کو کیا کہتے ہیں؟ کمبھ کا میلہ، جس کے اندر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جو مکہ میں حج ہوتا ہے اس سے کئی گنا پبلک وہاں آتی ہے. اسی ٹھنڈ کے زمانے میں ہونے والا ہے، ہوتا ہے تقریباً 50 لاکھ 60 لاکھ پتہ نہیں کتنا بتاتے ہیں لوگ، وہ آنے والا ہے، وہ میلہ لگتا ہے. تو معبودوں کا شہر تو ہے ہی الہ آباد. اگر انہیں معلوم ہوتا ہے تو ہمارے معبودوں کی تعریف ہو رہی ہے تو شاید مکھ منتری جی اس کا نام بدل کر پریاگ راج نہیں رکھتے، اس کا نام الہ آباد. لیکن وہی ہے کہ جو بھی مسلمانوں سے ذرا بھی نام کہیں اردو والا ہو نا، بس دشمنی ہے. چاہے ان کے ابا کا نام اردو ہو اس کو بھی بدل دو. بدلنا ہے، ہم کو بدلنا ہے، کوئی بات نہیں. ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اسلام نے کبھی ناموں پہ لڑائی نہیں کری. حضرت خالد ابن ولید کا نام زمانے کفر میں خالد تھا، اور اسلام لائے تو بھی ان کا نام کیا تھا؟ ناموں کے بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں. سونے کو چاندی کہہ دو تو کیا سونا چاندی ہو جائے گا؟ اور چاندی کو سونا کہہ دو تو کیا چاندی سونا ہو جائے گا؟ نہ، اصل تبدیلی تقریب دل کا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى اعمالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا. تمہارا رام گوپال ہو کچھ بھی ہو. آج انڈونیشیا کے اندر جائیے، آپ دیکھیں ان کے نام غیر مسلموں کے نام سے بڑے ملتے جلتے ہیں. بڑے نام، مدینہ یونیورسٹی میں بہت سارے انڈونیشی لڑکے آتے ہیں، کسی کا نام رام ولی ہے، کسی کچھ عجیب و غریب نام، یعنی غیر مسلموں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں بیچارے. تو نام کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے. نام ایک نہیں 1000 بدل دو. اس سے کچھ نیم کے پیڑ کا نام بدل کر کے تم آم کا پیڑ رکھ دو تو اس کے درختوں سے نیم ہی کے پھل آئیں گے، کڑوا پن ہی اس کی ڈالیوں میں رہیں گے، اس سے آم کبھی نکل سکتا نہیں. تو اللہ نے جس حقیقت کو بنایا وہ حقیقت رہے گی، اس کو کچھ بھی کہہ لو. گاجر کے حلوے کو گاجر کا حلوہ کہہ کے کھا لو، اور اس کو کچھ اور نام دے کر کے کھا لو تو گاجر اپنی حقیقت نہیں بدلتا. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تو ہم نے اگر بتایا ہوتا کہ الہ کے معنی معبود، تو اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم.
اپنے رب سے ڈر. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں حاکم کو, رب کہتے ہیں خالق کو, رب کہتے ہیں جان ڈالنے والے کو, رب کہتے ہیں روزی دینے والے کو, رب کہتے ہیں آنکھ ناک بنانے والے کو, رب کہتے ہیں زندگی بخشنے والے کو, رب کہتے ہیں زمین و آسمان بنانے والے کو. یہ ہے رب. تو زمین کس نے بنایا, آسمان کس نے بنایا, آنکھیں کس نے بنائی, ہاتھ کس نے بنایا, پیر کس نے بنایا, یہ سب جس نے دیا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے عقل مند مانتے ہیں. جس کو بھی اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی ہے وہ سب اس رب مانتے کہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کا کرم ہے, رب ہی سب کا مالک ہے, رب ہی جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لیتا ہے. جس کو چاہتا موت دیتا, جس کو چاہتا زندگی دیتا, جس کو چاہتا شفا دیتا, جس کو چاہتا بیماری دیتا, جس کو چاہتا اندھا بناتا, لولا بناتا, لنگڑا بناتا, اور جس کو چاہتا اچھی خد و قامت بناتا. یہ رب ہے, اس کو رب کہا جاتا ہے. چند احمق ہیں وہ خام خواب پاگل قسم کے اولئک کالانعام بل هم اضل, جانوروں سے بھی بدتر اللہ نے فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے رب سب ہم نہیں مانتے, رب کیا؟ تو وہ احمق ہے, ان کو چھوڑو. وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوگوں کو رب تسلیم کرتے ہیں, ان کو چھوڑو, ان کی بات الگ. لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں رب مانتے ہیں کہ رب ہے. اس کو رب کہتے ہیں جو موت و زندگی دینے والا ہے. اور وہی رب اللہ نے استعمال کیا. اللہ سے تمہیں چڑ ہے نا تو اپنے رب سے مت چڑھو, کیونکہ وہی دینے والا. رب تمہارا کون ہے وہ سمجھو, جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے ڈرو. مطلب پرہیز ہے, اس کے حکم کو مانو, اس کی نافرمانی نہ کرو. یہ ہے اللہ کا, یہ ہے اسلام. ہم نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ ہی کہنا ہے. جو اس کے اچھے اچھے نام ہیں اسی سے اس کو رکھنا ہے. اس کو گاڈ نہیں کہنا ہے. اس کو گاڈ بولو, گاڈ کیوں نہیں کہنا ہے؟ اس لیے کہ GOD گاڈ یہ کرسچنوں کا خدا. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 ہیں. ان کے کتنے گاڈ ہیں؟ 3 گاڈ. ہم گاڈ کہیں گے تو گویا وہ سمجھے گا ہم یہ بھی 3 گاڈ مانتے ہیں. حالانکہ ہم 3 خدا بولو نہیں مانتے. ہم ایک اللہ مانتے ہیں, ایک خدا مانتے ہیں. اگر ہم بھگوان کہیں, بھگوان یہ 2 کلمے ہیں, بھگ اور ایک وان. بھگ کس کو کہتے ہیں اور وان کس کو کہتے ہیں, یہ بھی سمجھنے کی چیز. اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بھگ جو ہوتا ہے وہ ہگنے موچنے والے کو کہتے ہیں, جس کو بھگ ہوتی, پچھواڑا یا اگواڑا جو بھی کہہ لو. اور وان مانے والا, تو بھگوان جو ہگنے موچنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سب چیزوں سے, عیبوں سے پاک اور صاف. سبحان اللہ, اللہ کی ذات ان تمام سب چیزوں سے پاک و صاف. وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو ہگتا ہو یا جو مکتا ہو. وہ اللہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جو پیدا ہوتا ہو, جو مجبور ہو کسی کے جان ڈالنے کا, کسی کی پران پرتیشا کا, وہ اللہ ہو سکتا. ہم ارے مسلمانوں, اللہ کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہو یار. اپنی اس عظیم نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو پاگل نہیں بنایا, تم کو دیوانہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے ABCD تم کو نہیں معلوم ہے, لیکن تم کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ ایک اللہ. واللہ یہ سب سے بڑا علم ہے, یہ سب سے بڑا علم ہے. اور مسلمانوں تمہارے اندر, ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی جاہل قسم کے پیدا ہوئے الحمدللہ, جو آپ کے اندر نہیں ہیں. لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کو پہچان کہتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے, مردوں کو شریک کرتے, نبیوں کو شریک کرتے, رسولوں کو شریک کرتے, بزرگوں کو شریک کرتے. کتے شاہ, بلی شاہ, طوطے شاہ, انگر شاہ, بنگر شاہ, فلانے شاہ, ڈھکانے شاہ کے نام پر درگاہ, مزار, سجدہ, علم, چبوترا, یہ تمام سب پوجتے ہیں. بیوقوف ہے وہ, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. جھوٹا موٹا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں جانتے, اور اس طرح سے بدعقیدگی کے شکار ہیں. یا غوث مدد, یا خواجہ غریب ماں, یا علی توڑ دشمن کی نلی. تو ادھر سے آواز آتی ہے جے بجرنگ بلی. تو دونوں ایک ہی طرح کے کلمے, دونوں ایک ہی طرح. وہ اپنے بلی کو بلا رہا ہے, جے بجرنگ کو, اپنے علی کو بلا. عزیزان محترم, آپ تو یہ کام نہیں کرتے ہو نا, بولو الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم موحد ہیں, ہمارا کیس ہے ترک رسوخ.
ہم ان رسم و رواج کے خلاف ہیں. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کا کرم ہے. آپ خوش نصیب ہیں. اور یہ جو تعداد ہے نا، اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، یہ تعداد اگر داعی بن جائے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے، اللہ کے دین کو کا تعارف پیش کرنے والا بن جائے، انگلش پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، بائبل پڑھو، رامائن پڑھو، وید پڑھو، رگ وید پڑھو، یجر وید پڑھو، سام وید پڑھو، سارے وید پڑھو، سارے پران پڑھو، 36 پران وہ بھی پڑھو، سب پڑھو، سب ہمارا ہے. سب کس کا ہے؟ بولو. اس لیے کہ یہ دنیا ہمارے اللہ کی دنیا ہے. گھوڑا بھی ہمارا، گدھا بھی ہمارا، مرغی بھی ہماری، چڑیا بھی ہماری، یہ سب کچھ ہماری خدمت کے لیے. اللہ کی قسم یہ سب تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا اور تم کو اپنی خدمت کے لیے بنایا. بس یہیں ہم چوک کرتے ہیں. میری ماؤں بہنوں سنو، توجہ دو. تم خاص طور سے تمہارے یہاں بڑی کمیاں پائی جاتی ہیں اور کمیاں پیدا کرنے والے ہم ہی مرد لوگ ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کاش ہم تمہیں اپنے سروں کی کا تاج سمجھتے ہو، سمجھے نہ سمجھیں، لیکن تمہارے اندر اللہ کی قسم، میں آگے کہیں ادھر نہ بھٹک جاؤں، باتوں میں باتیں بہت ہیں. مولانا نے کہا تھا کنبا پوجا پوجا ہم کر ہما داغ داغ شد، کن کن جگہوں پر ہم آیا لگائیں، پورا جسم ہی زخم زخم ہے، زخم بیچارہ پریشان، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے. اپنی اصلاح کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کرو، معذرت. اور آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھو. ارے یہ ایک بہت بڑی فوج ہے. اللہ کے پیغام کو جس طرح صحابہ لے کر پوری دنیا میں پھیلے، ایسے ہی پھیلو. آپ کی یہ مقامی جو زبانیں ہیں، ان مقامی زبانوں کے اندر بولنے والے علماء ہونا چاہیے. ایمان کی تعریف، عقیدے کی تعریف، ایمان کے حقائق ہونا بتا رہے تھے، ارکان ایمان، ارکان اسلام، احسان کی تعریف، فرشتے کیا ہیں، ملائکہ کیا ہیں، اللہ کی حقیقت کیا ہے. یہ زمینات اپنی اپنی زبانوں میں یا تو پڑھو یا تو ان کی زبانوں میں سمجھاؤ. ہندی بولو، بہترین ہندی، بہترین سنسکرت، بہترین انگلش، بہترین اڑیا، بہترین جو یہاں کی جھارکھنڈ کی جو یہاں کی زبانیں ہیں، آدی واسیوں کی زبانیں ہیں، کیا کہتے ہیں، سنتھالی زبان ہے. یہ تمام سب زبانیں سیکھو. کس لیے؟ آپ تو انگلش سیکھو تاکہ آپ پروفیسر بن جاؤ، انگلش سیکھو تاکہ آپ کو امریکہ کے اندر نوکری مل جائے، انگلش سیکھو تاکہ آپ بابو بن جاؤ، انگلش سیکھو تاکہ آپ کنڈکٹر بن جاؤ یا ٹی سی بن جاؤ یا نوکری یا کچھ بن جاؤ. اس لیے انگلش سیکھو، اس لیے پیچھے ہو. ہماری زبانوں کو اس لیے سیکھو تاکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. آپ دیکھو اللہ کی قسم اللہ آپ کو کیسے ترقی دے گا اور کیسے روزیاں دے گا. اللہ کے خادم بنو، دین کے خادم بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو اللہ مضبوط بنا دے گا. یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارا کام ہے. آج کل کا جو منظر دیکھنے میں آیا پورے بھارت کا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا. آپ کہو گے عجیب و غریب آدمی، بڑے بڑے مسلمان منہ لٹکائے بیٹھے. میں نے کہا بیوقوف کیوں بیٹھا ہوا منہ لٹکا کے؟ ابے شکر کر کہ تو اللہ کا وہ بندہ ہے جو تیرا سر ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. کسی بے زبان بے جان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئی مورتیوں کے سامنے تو خوش نصیب ہے بیوقوف. تو کیوں ایسا بیٹھ کر کے منہ لٹکایا ہوا بیٹھا ہے؟ بلکہ اگر منہ اس بات پہ لٹکاتا تو تجھے اللہ بلند کر دیتا. ہے یہ بیچارے، یہ ان کے اوپر رحم. آپ روتے اللہ سے، آپ گڑگڑاتے اللہ سے، آپ دعا اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے. اے اللہ ان کو تو نے بنایا ہے، مکھ منتری جی کو تو نے بنایا، پرائم منسٹر کو تو نے بنایا، وزیر اعظم کو تو نے بنایا. اللہ سب منتریوں کو اور سب سنتریوں کو، سب کو اللہ تو نے بنایا. اے اللہ انہیں اپنے در کا غلام بنا لے، انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. اے اللہ ان سب کو اسلام کی نعمت عطا فرما. اے اللہ ان سب کو اپنے در کے اوپر جھکنے والا بنا لے. اے اللہ اپنا دین اسلام ان کے دلوں کے اندر اڈیل دے مولا. یہ اللہ سے دعا کرنا تھی آپ کو. تو آپ افسوس کریں بابری مسجد ٹوٹ گئی. ابھی مولانا کہہ رہے تھے بابری مسجد کیا ٹوٹی؟ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہوتی میاں. مسجد کسی در و منارے کا نام نہیں ہوتا. مسجد کسی منبر کا نام نہیں ہوتا. مسجد اس زمین کا نام ہوتا ہے جس زمین پر ایک مومن اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے، وہی اس کے لیے مسجد ہوتی ہے. تم نے کیا سمجھا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی جو زمانے کی مسجد تھی، خود رسول اللہ امام کائنات ہو کر کے کیا اللہ کے نبی کی مسجد کے منارے بڑے بڑے تھے؟ کیا آپ کے محرابیں بڑی بڑی تھیں؟ کھجوروں کی ٹھٹیوں کی بنی ہوئی چھت، بارش ہوتی تو پوری زمین گیلی ہو جاتی، اللہ کے نبی نے۔ اور یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، پوری دنیا کھود ڈالو تو ہمارے باپ کا کیا رہتا، کھودو ہے تمہارے پاس طاقت۔ یہ کتنے کلومیٹر کا یہ ملک ہوگا، اس کا حدود اربع رکھ لو، ملین 2 ملین کلومیٹر مربع، بس یہی تمہاری حد ہے، اور یہاں بھی ہر جگہ نہیں حد ہے، پوری دنیا کھودو گے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو مسلمانوں کو وہ تحفہ دیا ہے، وہ گفٹ بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے پوری دنیا کی زمینوں کو مسجد بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ مسجد۔ بابری مسجد پہ رو رہا ہے، تصویب آ رہا ہے، بیوقوف آدمی۔ نہیں، وہ یہ سب دیگر دھمکیاں ہیں، 2 دھمکیاں ہمارے باپ کا کیا رہتا ہے بھائی؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ اللہ سے لڑائی لینا ہے۔ اللہ کے گھر کو ڈھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے درمیان سورہ ابابیل، سورۃ الفیل موجود ہے، جو صبح شام ہمارا بچہ، ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب پڑھتے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اصحاب فیل ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی مکر، ان کے سازش، ان کی سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نشٹ کر دیا۔ اور اللہ نے وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر اللہ نے ابابیل کے پرندے بھیجے، اور جنہوں نے ان کی بھس نکال دی۔ ارے افسوس ہمارا ایمان کفار مکہ کے ایمان کی طرح بھی نہیں، کہ جب ابرہہ ملک یمن سے نکلا کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو مکے کے بڑے بڑے بہادر پہاڑوں کے اوپر بھاگ گئے خانے کعبہ کو چھوڑ کر، مارے ڈر کے۔ یہ تو ہاتھی تو کبھی دیکھا نہیں تھا، ہاتھی لے کر کے آیا تھا، وہ مکے کے لوگ نہیں جانتے تھے ہاتھی کیا، وہ پہاڑوں کے اوپر بھاگ گئے، ہم نہیں بھاگ بچا۔ ابو عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کی بکریاں فوجوں کو کھلانے کے لیے ابرہہ نے پوری ہکال لی اپنے پاس، اونٹ اور بکریاں، گئے نہیں اس کے پاس بلانے۔ سنو، وہ مارکے کی بات عبد المطلب نے کہی تھی، کفر کی حالت میں تھے، پھر بھی سنو، حالانکہ اس وقت نبی تو نبی بھی نہیں بنائے گئے، نبی تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ابرہہ نے فوجیوں سے کہا بلاؤ اس کا مالک کون ہے؟ نہیں، جب پتا چلا عبد المطلب کو کہ ان کی بکریاں اونٹ وہ بھگا لے گیا، تو گئے ابرہہ کے پاس، کہنے لگے کہ میری بکریاں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، سردار ہو اپنے قبیلے کے، مکے والوں کو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا میں تو پورا خانے کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں، کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں، اپنی بکریوں اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ عجیب سردار ہو۔ ہے اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے کیا کہا معلوم؟ کہا بکریوں کا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں انہیں تم سے مانگنے کے لیے آؤں، تم اٹھا کے لائو، اور تم آئے کعبہ گرانے کے لیے، اس گھر کا مالک جو ہے اللہ، سنو، جو اللہ اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا، ہماری حفاظت کی اس کو ضرورت نہیں، میرے اونٹ واپس کر۔ یہ ایمان بھی آج ہمارے اندر پیدا ہوتا نا تو ہم تو چلاتے ہی نہیں، اے غوث مدد کر دو، خواجہ غریب نواز آ جاؤ، سلطان الہند، دیش کے پورے بھارت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کہتے ہیں۔ دل کہتا ہے کیسے بے غیرتوں کو کیا کہیں ہم، بے حیا کھاتا ہے اللہ کا، پیتا ہے اللہ کا، رہتا ہے اللہ کی زمین پہ، سورج چاند سب اللہ کے فائدے اٹھاتا ہے، یہ مردود، یہ مشرک خبیث، اور رٹی مارتا ہے جس کا ایک مردے کا جو مر گیا۔ کہتا خواجہ کا ہندوستان میں، خواجہ شرم نہیں آتی، خواجہ کے ہندوستان میں مساجد گرائے جا رہے ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اسلام کے اوپر قلم کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، خواجہ اٹھے گا کب اٹھے گا؟ سلطان الہند کہہ کر کے مارا، حد ہو گئی۔
ان کی وجہ سے اسلام رسوا ہے. ہماری صفوں میں یہ کیڑے موجود ہیں, ہمارے صفوں میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بدتماش قسم کے بد عقیدہ لوگ گمراہ موجود ہیں. اللہ کی رحمت آئے بھی تو کہاں سے؟ لیکن اے مسلمان, ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے دعا کر. ہم داعی ہیں, اسلام کے پیغمبر ہیں, داعی ہیں, رہنما. اب یہاں لفظ پیغمبر میں نے بول دیا. اب کوئی مولوی یہ کوٹیشن لے کر کے پیغمبر کا راستہ بند, ربانی نے کہہ دیا تم سب پیغمبر ہو. یہ جہالت کیا آخری حد ہے خبیثوں کی. اب بیچارے جاہل, ہاں کافر 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 ہو گیا ہے, میرا ربانی کافر ہو گیا. جاؤ, ایک نہیں پورے ہندوستان کے ذروں کے برابر کفر کے فتوے تم کر لو. میرا ربانی کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا. جاؤ دے فتوے. مجھے پتہ ہی نہیں جاہل آدمی پیغمبر کا معنی کیا ہے. پیغمبر عزیزان محترم, آپ اہل الحدیث ہیں. کیا ہیں؟ ہاں, اہل الحدیث. کسی نے افواہ اڑا دی کہ گورنمنٹ جو ہے اجودھیا کی سرزمین پر ایک مسجد بنائے گی, بھوے مسجد بنائے گی. لفظ بھوے سے مجھے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے یار. یہ بڑا بھاری بھوے نکالا گیا جملہ, یہ کہاں سے آیا؟ وہ بھوے مسجد بنے گی. اچھا, شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ امام حرم مکہ تشریف لائیں گے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے. اور سنگ بنیاد رکھنے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شیلا نیاز کہتے ہیں. ستیہ ناش ہو جاتا ہے جس کا شیلا نیاز ہوتا ہے. شیلا نیاز کسی نے کروایا تھا, ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی وہ بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے نہیں. اس کے تو پرخچے ایسے اڑے کہ نہ ہڈی کا پتہ, نہ گوشت کا, نہ گڈی کا پتہ ہی نہیں کہاں اڑ گیا. ایسا شیلا نیاز. تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے, آپ گھبراؤ مت. تو ابابیل کا ایسا مطلب ہمارا ایمان صحیح ہو جائے نا, تو آپ یہ نہ سوچو کہ یہ سب ایسے ہی رہتے ہیں. یہ ہمیں دکھتے نہیں, اندر سے ان کو کتنے کچوکے پڑتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. واللہ بتلا رہا ہوں, اللہ ان سے وہ انتقام لیتا ہے کہ شرم کے مارے یہ کہیں زبان نہیں کھول سکتے. تو آج جو یہ بن کر کے ایکٹرز آ رہے ہیں بنے ہوئے, ایک سے ایک ایکٹنگ, ہر چیز بھیس بدل کر کے, اسے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں. وخافونی ولا تخافوہم, ان سے مت ڈرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. لا تخشوہم, ان سے مت ڈرو, ہم سے, اللہ سے ڈرو. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے. اور جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں وہ تو انسانوں سے تو ضرور ڈریں گے. بلی راستہ کاٹ گئی, حجن نے کہا کہاں حاجی صاحب بازار جا رہے تھے تو لوٹ کے کیوں آ گئے منہ لٹکائے؟ کیا کریں, حجن جا رہا تھا لیکن آگے سے بلی گزر گئی, راستہ کاٹ گئی. مردود آدمی بلی کے راستہ کاٹنے سے کہہ رہا ہے کہ کام ہی نہیں ہوگا, منہ لٹکائے ہوئے چلا رہا. جس کا یہ عقیدہ ہو, جو بلی سے ڈرتا ہو, وہ دلی سے بھی ڈرے گا. جو بلی سے نہ ڈرے وہ کبھی بلی سے ڈر سکتا؟ ہزاروں دلی آ جائیں, کچھ ہمارا بال بیکار. تو عبد الرحمن سدیس آئیں گے, شیلا نیاز کریں گے. یہ ابھی کسی نے افواہ اڑا دی. یاروں کے, آپ کے یاروں کے دلوں میں کوئی گدگدی کلبلاہٹ شروع ہو گئی, بے قراری, کھجلی شروع ہو گئی. نہیں, لیٹر جاری ہوا فیس بک کے اوپر ایک لیٹر یہاں کے رکشا منتری کو, جناب جو ہیں ہمارے رکشا منتری, کیا نام ہے ان کا؟ ہاں, جناب راجناتھ سنگھ. ان کے خدمت میں عالیہ میں ہمارے درگاہوں کے, مزاروں کے اور صوفیہ کے سرے کردہ لوگ, ہکو لگانے والے, تسبیح مسلح بھانجنے والے, یہ سبوں نے ایک لیٹر لکھا کہ عالی جناب, ہم نے سنا ہے کہ اجودھیا کی سرزمین پر ایک بھوے مسجد کا نرماण ہونے والا ہے, اور اس کی شیلا نیاز کے لیے آپ نے سعودی عرب کے امام کو بلایا ہے. وہ لوگ وہابی وچار دھارا کے لوگ ہیں,
اور ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو یہاں شیلا نیاز کے لیے بنیاد رکھنے کے لیے نہ بلایا جائے۔ ان کے شیلا نیاز رکھنے ہم لوگ نہیں، ہم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ وہ وہابی وچار دھارا کے ہیں، دہشت گرد ہیں، آتنکواد ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ اور جناب علی اس لیے ہمارے دیش کے اندر صوفی سنت لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، درگاہ مزار، ہم سب ان کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو بلایا جائے اور جب مسجد بن جائے تو ان کے قبضے میں اس کی چابی دے دی جائے۔ سوچیں، ابھی نہ چاول ہے، نہ دال ہے، نہ ادہن ہے، نہ پانی ہے، نہ چولہا ہے، نہ لکڑی ہے، نہ آگ جلی، اور کھچڑی تیار اور کھانے والے بھی تیار۔ یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیروں میں خود ہی کھڑی ہیں۔ بامبے میں خطبہ جمعہ ہوا 2-3 ہفتہ پہلے میں تھا، میں نے کہا اگر وچار دھارا وہابی وچار دھارا دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہیں، اگر یہی ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، تو اس دیش کے فریڈم فائٹر حضرت علامہ ابوالکلام آزاد کی روحانی اولاد ہم، وہ سب سے بڑے وہابی تھے، سب سے بڑے وہابی وچار دھارا کے ماننے والے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے دیش کے سب سے پہلے شکشا منتری، ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم دیش نے بنایا، ملک نے بنایا، بھارت نے بنایا کہ شکشا کا اور تعلیم کا، ایجوکیشن کا جو پہلا منسٹر ہوگا وہ ابوالکلام آزاد ہوگا۔ جناب علی وہ وہابی وچار دھارا کے تھے۔ آپ فرما دیجئے، کیا گاندھی جی نہیں جانتے تھے، نہرو جی نہیں جانتے تھے، یا بھارت نہیں جانتا تھا کہ وہابی وچار دھارا کے ماننے والے دہشت گرد کے ملک کی تعلیمی باغڈوری انہیں سونپ دی وہابیوں کو؟ ہم نے کہا ایسے نہیں تو ایسے سنو، اللہ رسول کی تمہاری سمجھ نہیں آئے گی تو یہ سنو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں، میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ عزیزان محترم، معاشرے کو یہ تمام سب چیزیں میں نے چیزیں آپ کو صرف اشارے دیے، یہ آپ کے اپنے علماء مساجد کے اندر ہیں، یہ تمام سب سے سیکھو، اپنے علماء سے ربط رکھو، تعلق رکھو، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حق بتائیں گے، قرآن و سنت کی بات بتائیں گے، ان سے جڑے رہو، کسی بھی معاملے میں گھبراؤ مت۔ میں مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، تم خوش نصیب ہو، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو کیک دیا ہے کھانے کے لیے، ہم کھا نہیں سک رہے ہیں، نہ خود کھا رہے ہیں نہ دوسروں کو کھانے دے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسلام کا پیغمبر بنایا ہے، ہمیں اسلام کا داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ نمبر 1، اصلاح معاشرہ میں جیسا کہ میں نے بتایا سسٹم موجود ہے، ہر چیز کا سسٹم، زمین کا سسٹم، آسمان اللہ تعالیٰ نے رکھے، اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ ایسے ہی رب کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نسلوں کو بڑھانے کے لیے بڑا پیارا سسٹم رکھا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے جا کے کہیں کمیونٹی ہال میں آئی لو یو کر کے جناب علی چوچے لڑائیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تم میں شادی ہو گئی، مذاق میں شادی، مذاق میں اولاد، سڑک پہ کھیلنے لگے، کیا مذاق؟ یہ مذاق ایسے نہیں۔ اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ سسٹم بنایا۔ پوتر پاکیزہ معاشرہ کیسے بنتا ہے وہ اللہ نے بتلایا۔ کیا کہ تمہارے اندر 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں، لڑکی، لڑکا، 2 گواہ، اور لڑکا لڑکی ایجاب و قبول، 2 گواہ اور 1 سرپرست اور مہر۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 شرطیں ہیں کہ کسی پہلے کیا ہوتا ہے، سرپرست یعنی باپ ہو یا بھائی ہو، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو دادا ہے، دادا نہیں تو بہن ہے، دھیرے دھیرے سرپرست۔ بغیر سرپرست کی اجازت کے کوئی لڑکی اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حرام۔ تو ضروری ہے کہ باپ کی اجازت ہو، نمبر 1، یا جو سرپرست ہے اس کی اجازت ہو۔ نمبر 2، ایجاب و قبول ہو، یعنی لڑکا کہے مجھے قبول اور لڑکی کہے جواب دے کہ ہاں مجھے بھی قبول ہے۔ نمبر 3، مہر ہو۔ مہر چاندی کی یا لوہے کی انگوٹھی سے لے کر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کسی نے دینا چاہا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اسلام کے اندر اجازت۔
اسلام کے اندر اس کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں. حیثیت تمہاری حیثیت ہے، تم اپنے مطلوب کو، اپنی چاہت کو، لڑکی عورت جو چاہت ہے اس کو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو مہر دو. اور نمبر 4، 2 عادل گواہ، سماج کے معاشرے کے بڑے بزرگ گواہ رہیں. ہاں ان دونوں کی موجودگی میں یہ نکاح قائم وجود پذیر ہو رہا ہے، اور یہ فلاں فلاں لڑکے اور لڑکیاں، فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا، اس طرح سے دونوں شادی کے بندھنوں میں بندھ. یہ پاکیزہ چیز. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا علی النکاح، نکاح کو اعلان کرو، واضربوا الدفوف علیہ، اور اس کو دف بجاؤ. دف یہ کیا کہتے ہیں، ڈی جے پی جے باجے گاجے نہیں، دف مطلب یعنی وہ جو کھجڑی کی ٹائپ ہوتی ہے ایک طرف کھلا ہوا، مطلب لوگوں کو پتا چلے کہ فلانے کی شادی فلانے سے ہو رہی ہے. اس طرح سے جناب علی یہ شادی کا طریقہ ہے. مہر لڑکا دے گا، خرچہ لڑکا دے گا، سر کے بال سے لے کر کے ناخن تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کا ذمہ دار لڑکا ہے. کسی بھی ایک پیسے کا بھی خرچہ نہ لڑکی کے اوپر ہے، نہ لڑکی کے ماں پر ہے، نہ لڑکی کے باپ پر ہے، نہ لڑکی والوں پر ہے، نہ لڑکی کے بھائی اور اس کے رشتہ دار پر ہے. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے ایسر مؤونتن، جو سب سے کم خرچ میں ہو. یعنی لڑکوں کو بھی پابند بنایا گیا کہ یہ نہیں کہ تم ایک شادی کو بھوے شادی بنا کر، بھوے شادی کے نام پر پورے علاقے کو دعوت دے کر نمائش کرو کہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں، وہ بفے چل رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے فلاں، اور یہ دکھاوا نہیں. ولیمہ جو تمہاری حیثیت، تمہاری بستی، تمہارے اعزا قارب، یہ اسلام ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ شادی کو آسان کرو. کیوں شادی کو آسان بنایا اسلام نے؟ اس لیے تاکہ معاشرے کے اندر زنا نہ ہو، معاشرے کے اندر فساد پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر حرامی اولاد پیدا نہ ہو، معاشرے کی نسل اور نسب اور حسب ختم نہ ہو، معاشرے کے اندر جو عزت و آبرو وقار ہے اس کو داغ نہ لگے، معاشرہ ترقی پذیر ہو، معاشرہ پاکیزہ ہو، معاشرہ صالح ہو، حرامی اولاد کے ہاتھوں میں معاشرہ نہ آنے پائے. مولانا کہہ رہے تھے، میں تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ فرما رہے تھے کہ تم نے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. ارے بچیوں کے ہاتھوں میں ہو یا بچوں کے ہاتھوں میں ہو، موبائل یقیناً فساد کی جگہ ہے، اور یقیناً مولانا بھی تھا کہ بے شک، لیکن سب سے بڑا برائی کا سبب اور فتنے ارتداد کا سبب آج جو ہماری بچیاں غیر قوموں سے بیاہی جاتی ہیں، اسکولز اور کالجز میں جا کر پڑھتی ہیں، اور وہاں جناب علی لب اسٹوریاں، لب جہاد کے نام پر، جناب وہ تو چلاتے وہ ہیں، لیکن ہمارا زیادہ زیادہ معاملہ یہ جا کر کے غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہیں. اس کا بنیادی اور سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہمارا سماج جہیز جیسی لعنت کا شکار ہے. جی بے شک بے شک بنیادی سبب ہے. اور بھی اسباب میں اس کا انکار نہیں کرتا، شیخ نے محترم نے فرمایا وہ بھی سبب ہے، وہ بھی سبب ہے، بے پردگی بھی سبب ہے، اور جناب علی وہ بھی سبب. آج ہماری بہن اور بیٹیوں کی شادیاں، اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اللہ کی قسم، بڑے بڑی داڑھیاں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، مسجدوں کے متولی ہیں، امام ہیں، اور یہی نہیں مدنی حضرات بھی ہیں معذرت کے ساتھ، خود کی شادیاں کرتے ہیں، لڑکوں پہ لگ کے صوفہ سیٹ آ رہے ہیں، چارپائیاں آ رہی ہیں، اور بسترے آ رہے ہیں، برتن آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں لڑکی بچاری. آج ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے. اور اب بریلی کے اندر ابھی کچھ ہفتے پہلے میں دلی کے اس میں تھا، پیچھے 2 ہفتہ پہلے، وہاں تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تک تو دلہن بیچاری لڑکی جو بیاہ جاتی ہے، وہ لڑکی تو صرف دولہے کو خبیث کو سنوارتی اور سجاتی اپنے مرد کو. یہ میں ایسے مردوں کو جو جہیز لیتے ہیں نا، میں انہیں مرد نہیں کہتا، میں انہیں نامرد کہتا ہوں. وہ نامرد ہے، ملعون ہے، سماج کا سب سے گرا ہوا خناس آدمی ہے، وہ بھکاری ہے مردوں کا. وہ اسلام کو مٹانے والا ہے، سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا ہے. لڑکی ایک باپ 17-18 برس تک پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، گودوں میں ماں،
پلا دودھ پلاتی ہے، پالتی پوستی مزدوری، اس کی باپ کی ناک ہے بیٹی، عزت ہے بیٹی، اس کے لیے تم جب شادیاں کرتے ہو تو کہتے ہو ہم کو صوفے چاہیے، کھانا چاہیے، فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، یہ چاہیے، الگ چاہیے، موٹر چاہیے، گاڑی چاہیے، جو ڈبل ٹو ویلر چاہیے، فور ویلر چاہیے، یہ چاہیے، فلاں چاہیے۔ ارے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، ارے غیر کریں تو کریں، مسلمان بھی کریں تو کریں، تم اہل حدیث ہو کر کے بھی یہ کرتے ہو؟ جاؤ چلو بھر پانی میں کہیں ڈوب مرو۔ بریلی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اب یہ فیشن یہ بھی چلا ہے کہ وہ ساس کے بھی کمرے سجائے جاتے ہیں جیسے دلہن اپنے دولہے کے کمرے سجاتی ہے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس بڑھاپے میں وہ ساس کیا مزے لے گی بھائی؟ واللہ میں نے کہا، اور اگر سسرا نہ ہو تو بھی کیا ہوگا؟ کیا کرے گی وہ دلہن کی طرح اپنے کمرے کو سجا کر؟ کیا مذاق ہے؟ لیکن جب برائیاں شروع میں اگر ان کو نہ روکا گیا اور انہیں بند نہ کیا گیا تو یاد رکھیے ایک دن آئے گا جو سوئی کے ناکے سے جو برائی نہیں بند ہوئی، ہاتھی بھی ڈال دو گے تو وہ برائی بند نہیں ہوئی۔ آج یہ غیر مسلموں سے آئی ہوئی یہ رسم جہیز کی، اللہ کی قسم یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ واپس کر دو اپنی چارپائیاں، اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دلہن اپنے بھائی کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اللہ اکبر، کتنا بڑا دل ہوتا ہے ہماری بہنوں کا اور ہماری بیٹیوں کا، وہاں سے روتی ہوئی آتی ہے اور جیسے ہی دولہے کے دہلیز پہ پہنچتی ہے یہاں اس کو مسکرانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہاں اس کی نندیں، اس کی بھاوجیں، لڑکے والے، لڑکے کے رشتے دار، چمکیاں لینا، ہنسانا، مسکرانا، اس کو غریب کو مسکرانا پڑتا ہے، خود کو چینج کرنا پڑتا ہے، پل بھر میں رو رہی ہے، پل بھر میں اس غریب کو ہنسنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اس کی زندگی۔